ایک تارا چمکا ہے، ایک تارا چمکا ہے، ایک نور سا اترا ہے، ایک نور سا اترا ہے، ہر گلی گلی روشن، ہر گلی گلی روشن، پرنور نظارہ ہے، ایک تارا چمکا ہے، ایک تارا چمکا ہے۔ سے کلیاں مسکائیں، تاروں کی باراتیں آئیں، پھول سے کلیاں مسکائیں، تاروں کی باراتیں آئیں، پھول سے کلیاں مسکائیں، تاروں کی باراتیں آئیں، تاروں کی باراتیں آئیں، ایک تارا چمکا ہے، ایک تارا چمکا ہے۔ آنگن آنگن سبز سویرا، دور ہوا ہے دل کا اندھیرا، آنگن آنگن سبز سویرا، دور ہوا ہے دل کا اندھیرا، آنگن آنگن سبز سویرا، دور ہوا ہے دل کا اندھیرا، دور ہوا ہے دل کا اندھیرا، ایک تارا چمکا ہے، ایک تارا چمکا ہے، ایک نور سا اترا ہے، ایک نور سا اترا ہے، ہر گلی گلی روشن، ہر گلی گلی روشن، پرنور نظارہ ہے، ایک تارا چمکا ہے، ایک تارا چمکا ہے، ایک تارا چمکا ہے۔ خداوند یسوع المسیح کے قابل تعظیم بابرکت اور زندگی بخش نام میں آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام عرض ہے۔ خدا کا شکر ہے جس نے اپنے بڑے کرم سے مجھے اور آپ کو ایک اور موقع دیا ہے کہ ہم خدا کا پاک کلام سن پائیں۔ ابھی آپ خدا کی حمد و ثنا سن رہے تھے جس سے آپ کو برکت ملی۔ اب موقع ہے کہ ہم زندہ خدا کا زندگی بخش پیغام سنیں۔ تو آئیے بڑے احترام سے، بڑی خاموشی سے، بڑی توجہ سے تلاوت کلام پاک سنیے۔
آج کی تلاوت مقدس یوحنا رسول کی معرفت انجیل مقدس ہے، اس کا 10واں باب اور اس کی 10ویں آیت، ایک آیت بڑی توجہ سے سنیے۔ المسیح نے یوں فرمایا، چور نہیں آتا مگر چورانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو۔ میرے بھائی، میری بہن، میرے عزیز، جو بھی آپ حاضر ہیں کلام سننے کے لیے، میرا دل بہت خوش ہے کہ ان دنوں میں کرسمس کے تعلق سے پیغامات پیش کر رہا ہوں۔ پہلا پیغام یہ تھا کہ خداوند یسوع مسیح گناہ گار کو نجات دینے کے لیے دنیا میں تشریف لائے، چھوٹا گناہ گار ہو یا بڑا گناہ گار ہو، یہ ان کے آنے کا مقصد ہے۔ اور میرا پیغام دینے کا مقصد بھی یہ ہے کہ میں اور آپ سمجھیں why we celebrate Christmas. کرسمس ٹری، کرسمس ڈیڈ، ڈیکوریشن، کھانا پکانا، کپڑے پہننا، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، سیکرٹ کیا ہے، سورس کیا ہے؟ وہ یہ ہے خدا کا کلمہ، خدا کا نور انسان کا لباس پہن کے اس دنیا میں آ گئے تاکہ اس جہان کے گناہ گاروں کو نجات دے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ، ان کو گناہ گار کو خدا کی سی زندگی عطا کرے۔ کیسی زندگی؟ خدا کی سی، ہمیشہ تو خدا ہی ہے اور ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے آئے۔ یہاں ابھی آپ نے سنا کہ شیطان آتا ہے انسانیت کے قریب چرانے، مار ڈالنے، ہلاک کرنے کو۔ دنیا میں جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو خدا کے نام نہ لگائیے۔ ابلیس کا کام ہے تباہی کرنا، بربادی کرنا۔ وہ خدا اور انسان کا موذی دشمن ہے، لیکن المسیح نے اپنی زبان پاک سے ارشاد فرمائے، میں اس لیے آیا کہ وہ کون جو اس کے پاس آتے اور اس پر ایمان لاتے ہیں، چاہے یہودی ہوں چاہے غیر قوم ہوں، وہ زندگی پائیں، پہلی بات، اور کثرت سے پائیں۔ گزارے والی زندگی نہیں، یہ فنا ہونے والی زندگی نہیں جس کے سال گنے جاتے ہیں۔ نو 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 نو، خدا ایور لاسٹنگ ہے اور مسیح بھی ایور لاسٹنگ، ایٹرنل ابنڈنٹ لائف اس دنیا کے انسان کو دینے کے لیے آئے۔ یہ مسیح نے کہا، یہ ہے کرسمس کا مطلب کہ یسوع آیا کثرت کی زندگی دینے کے لیے۔ مسیح نے کہا میں اس لیے آیا ہوں، اور انہوں نے ثبوت دیا دنیا میں جب وہ منسٹری میں تھے، خدمت کرتے تھے، تو معجزات کے ذریعے انہوں نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ میں کتنی بڑی برکت لے کر تمہارے لیے آیا ہوں۔ مرنے والوں جیو اور دیکھو اور ایمان لاؤ۔ کلام متی 14 باب میں 20-21 آیت میں لکھا ہے، بھوکے پیاسے 5000 لوگ جنگل میں 3-4 دن سے بھوکے پیچھے چل رہے تھے، تو مسیح نے معجزہ کر کے 5000 کو سیر کیا، روٹی سے، مچھلی سے۔ صرف سیر ہی نہیں کیا، 12 ٹوکرے بچ گئے کھانے کے۔ کیوں؟ تاکہ دنیا کو خداوند سمجھائے کہ میرے پاس کوئی گزارے کی برکت نہیں، اتنی سی کوئی برکت نہیں کہ انسان لے لے اور چپ کر کے بیٹھا رہے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ نو 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 نو، غریبوں کو، محتاجوں کو بعد میں کھانا ملا، 12 ٹوکرے وہ کھاتے رہے۔ یہودیوں میں دستور تھا جب کھیت کاٹے تو ایک کونا وہ چھوڑ دیتے تھے غریبوں کے لیے۔ جب روٹی کھاتے تھے تو 1/4 حصہ جو تھا روٹی کا الگ رکھ لیتے تھے، پہلے توڑ کے
بعد میں محتاجوں کو دینے کے لیے جن کے پاس نہیں ہے. تو اسی طرح جنگل میں ہوا. پھر ایک دفعہ اور اسی طرح بھوکے پیاسے لوگ تھے ہزاروں، 4000 کو کھانا کھلایا، مچھلیاں اور روٹیاں. ہیلیلویا. میرا دل خوش ہو گیا ہے مچھلی کو بار بار یاد کر کے. 4000 کو مچھلی کھلائی، روٹی کھلائی. صرف سیر کیا؟ نو، 7 ٹوکرے اوور اور بچ گئے. تو مسیح نے کہا اس سنبھال لو، کچھ ضائع نہ ہو. جو یہاں نہیں یا جو بہت غریب ہیں بعد میں ان کو بھی دینا ہے، یہ ان کا حصہ ہے. تو اس سے کیا مسیح سمجھا رہے تھے؟ کثرت، بہتات. تو یہ جو مسیح لوگ گزارے کی مسیحت لیے پھرتے ہیں، نہ اپنے جوگے نہ کسی جوگے. دس از ناٹ گاڈ گیون لائف. نو 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 نو. ایک بڑی پاپن گناہگار عورت، سامری عورت، جسے آپ یاد کر سکتے ہیں، بڑا مشہور قصہ ہے. اس کی ملاقات خداوند یسوع مسیح سے ہوئی. تو مسیح نے اس کو کہا اگر تم مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا. تو وہ پانی جو میں دیتا وہ تیرے اندر زندگی کا چشمہ بن جاتا، ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہتا. پیاسے کو تو پانی کی ضرورت ہے، 1 گلاس 2 گلاس 3 گلاس یا بالٹی یا گھڑا بھر دی. چشمہ ابلتا ہی رہے. دس از دا لائف آف کرائسٹ. آج ایسے کرسچن ڈھونڈے نہیں ملتے، ایسے پادری ڈھونڈے نہیں ملتے، ایسے ذمہ دار کلیسیا میں شخص ذمہ دار نہیں ملتے جن کے اندر سے مسیح کی زندگی بہ رہی ہو. چشمے ببلنگ اپ، گشنگ آؤٹ، اسپرنگنگ اپ، رننگ اوور. مسیح کی زندگی ہو اور محلوں میں، گھروں میں، رشتہ داروں میں خدا کی زندگی پہنچے. کیا آپ کو یہ کثرت کی زندگی ملی مسیح کے پاس آ کے؟ اگر نہیں تو پھر کرسمس کیسا؟ اس کا کیا فائدہ؟ دیکھا دیکھی، رسم و رسمی؟ نو. اگر آپ اعمال کی کتاب 5واں باب 12 سے 16 پڑھیں، آنکھیں کھل جاتی ہیں. پہلی صدی کے مسیحی اعمال کی کتاب اس کا 1، 2، 3، 4، 5واں باب پڑھے تو صحیح، الگ تھلگ بیٹھ کے خاموشی سے. جو مسیح پر ایمان لائے، جو مسیح کے رسول بنے، جو ڈیکن بنے، جو ایلڈر بنے، زندگی کے پانی کی ندیاں دریا ان کی زندگی سے جاری تھے. یروشلم کے لیے، یہودیہ کے لیے، سامریا کے لیے، دنیا کے لیے. پورا یہودی مذہب زیر ہو گیا. سپر پاور روم کی گھٹنے ٹیک گئی. کیوں؟ مسیح کی فوج کے سامنے؟ نہیں، مسیح کے دیوانوں کے سامنے، مستانوں کے سامنے، شیدائیوں کے سامنے، جن کے اندر سے اس کی زندگی جاری تھی. ہمیشہ کی زندگی، معجزات، عجیب کام، نشان، کیا کیا. بیمار، کمزور، بدرو گرفتہ، لاچار، ہر قسم کے لوگ زندگی پا رہے ہیں اور ہیلیلویا کہہ رہے ہیں، ہوشنا. وائے؟ مسیح نے ان کو کثرت کی زندگی دی تھی. وہ مسیح پر ایمان لائے تھے، مسیح کے پاس ہوئے تھے. اس کو کہتے ہیں کرسچن. اور آج کل جو دیکھ رہے ہیں، سو کالڈ، نامینل، ہپوکریٹیکل، آرٹیفیشل، دس از نتھنگ. ہم مسیح جو پاک نام ہے اس کو بھی خراب کر رہے ہیں. یہ ہے زندگی، کثرت کی زندگی. مسیح نے کہا میں اس لیے آ گیا کہ وہ زندگی پائیں، کثرت سے پائیں، گناہ ختم ہو، نجات ملے اور یہوہ اپنی زندگی سے بھر دے. یسوع اپنی، اور جو بھی مسیح کے پاس آیا اس کو خدا کی سی زندگی ملی، ایور لاسٹنگ لائف ملی، اور وہ فرق قسم کے عورت اور مرد بن گئے اور دنیا حیران ہو گئی. میری دعا ہے خدا آپ کو بھی فضل دے کہ آج کلام سننے کے بعد سوچیں
اگر صرف مسیحی ہیں لیکن ابنڈنٹ لائف نہیں ہے، ایورلاسٹنگ لائف نہیں ہے، ایٹرنل لائف نہیں ہے، تو آج ہی آئیے خداوند کے پاس، اس کو قبول کریں اور اس کو مجھے بھر دے، اپنی زندگی سے بھر دے، تاکہ دنیا میرے وسیلے سے فیض حاصل کرے۔ God bless you. Thank you so very, very much. Amen and amen.